حضور نے ایک زمانے میں منع کر دیا تھا لوگوں کو قبروں پر جانے سے. جب منع کیا تھا اس وقت ساری قبریں مشرکوں کی تھیں، اور پھر جب مسلمانوں کی قبریں بھی بن گئی تو پھر کہا جایا کرو، یہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. جو بدن پر ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہوتے ہیں. میں اور آپ جب اپنے سامنے اٹھتے جنازے دیکھتے ہیں، قبرستانوں کے قریب سے گزرتے ہیں، تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم بھی ایک دن اسی مٹی کا رزق بننے والے ہیں. سعدی کہتے ہیں اس دنیا کو غنیمت سمجھ اور جو کر سکتا ہے نیکی کر لے. اس سے قبل کی آواز آئے کہ لوگوں فلاں بھی چلا گیا، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ جنازہ ہوگا، فلاں قبرستان میں پہنچ جانا، اتنے بجے گھر سے اٹھایا جائے گا، یہ سب کا اعلان ہونے والا ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، ہمیں اپنے لیے اچھے اعمال کی تیاری کر لینی چاہیے. یہ مختصر زندگی ہے. یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے ایک سبق ہے. امام غزالی نے لکھا کہ اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے پسماندگان پر احسان کیا. پوچھا گیا احسان کس معنی میں؟ جس کا باپ چلا گیا، جس کی ماں چلی گئی، جس کا بھائی چلا گیا، اس کی تو زندگی جڑ گئی اور آپ کہتے ہیں احسان ہوا. تو فرمایا احسان کہ اللہ نے ان مرنے والوں کی موت کو پسماندگان کے لیے عبرت بنایا ہے، ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے. اگر ان کی موت کو اس کے لیے عبرت بنایا جاتا تو یہ کیا کر سکتے تھے؟ چونکہ دنیا کے اوپر آنے کی ترتیب طے شدہ ہے، جانے کی نہیں. پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر آگے پوتے آتے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ جانے کی ترتیب بھی یہی ہو. بعض اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے. تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے پیغام ہے. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے عہد لیا تھا، میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے قاصد بھیج دینا، میں موت کی تیاری کر لوں. نبی تو ہر لمحہ تیار ہوتا ہے، کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں. اسرائیل نے عہد کر لیا. ایک عرصہ گزرنے کے بعد حاضر ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبضے روح کے لیے. کہا تم نے تو عہد کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کو قاصد بھیجوں گا. تو حضرت میں نے تو بھیجے تھے. فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا. کہا حضور آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب قوا مدمحل ہونے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب نظر کمزور پڑنے لگے، جب بولتے ہوئے زبان میں لکنت آنے لگے، تو سمجھ لو پیغام میں موت آ گئی.